حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ دانائی سے تمام کاموں کو درست کیا جا سکتا ہے اور جہالت سے ہر طرح کی برائی پیدا ہوتی ہے۔ جہالت ایسی بلا ہے جو زندگی کو مردہ بنا دیتی ہے اور بدبختی میں گرفتار رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خدا کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، نیتوں کے بدل جانے سے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ جب کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کرنے کی بجائے اسے سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے اور بنا کسی غرض کے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ نہ کیا کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرتا ہے۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں لگا سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے اس کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے اور معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے رشتہ ختم کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ جو تمہاری قدر نہیں کرتا تم اس کی اور بھی زیادہ قدر کرو، کیونکہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اسے تمہاری قدر کا احساس ضرور ہوگا۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ جب تالا کھلتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے، کیونکہ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکو: غم زدہ انسان، بچہ اور والدین۔
کیونکہ اس وقت ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، وہ رب ہے، تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ نماز کا وقت ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ تعالیٰ کو دے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو بغیر جینا سکھا دے گا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے اس کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ دانائی سے تمام کاموں کو درست کیا جا سکتا ہے اور جہالت سے ہر طرح کی برائی پیدا ہوتی ہے۔ جہالت ایسی بلا ہے جو زندگی کو مردہ بنا دیتی ہے اور بدبختی میں گرفتار رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔